ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے روکتی ہے فحشاء اور منکر سے۔ اس کی تفسیر اہل علم نے بالتفصیل ذکر کی، فحشاء سے کیا مراد ہے اور منکر سے کیا مراد ہے۔ ہر قسم کے بہرحال گناہ سے، چھوٹے بڑے گناہ سے، فحاشی سے، ان گناہوں سے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا، ان کا کاموں سے جن کو فطرتاً غلط اور برا سمجھا جاتا ہے، ہر قسم کے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ کہ ایک شخص ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کی داڑھی بھی ہے، لیکن وہ کام کاج کرتے ہوئے چوری بھی کرتا ہے، ٹنڈی بھی مارتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، داڑھی ہے، سفید داڑھی ہے، حاجی صاحب ہیں۔ یہ تو ہماری یعنی ایک ایسے شخص کا جس پر مجھے اعتماد ہے، اس آدمی کا کہنا ہے کہ ایک فیکٹری ہے یا آپ کے تو آس پاس یا فارماسیوٹیکل کئی کمپنیز ہیں، وہ حضرت ڈسٹریبیوٹر تھے، حاجی صاحب تھے، داڑھی تھی، اور بڑی ایک مشہور جو ہمارے ہاں جماعت ہے اس سے وہ منسلک بھی تھے، تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے، اور دوائیوں پہ ڈیٹس چینج کرواتے تھے ایکسپائری۔ اس کو جب منع کیا گیا، اس کو میاں یہ اگر یہ کام کاج اگر دھندا ہم نے اس دین کے مطابق چلایا نا تو بھوکے مر جائیں گے، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے۔ یہ سب مسجد کی حد تک دین اچھا لگتا ہے، یہاں ہم اپنی مرضی سے چلیں گے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، دین کا کام بھی کر رہا ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، لیکن اس کی نماز اسے برائی سے نہیں روک رہی۔ وہ نسوار بھی لگا رہا ہے، وضو خانے میں آ کر نسوار بھی پھینکتا ہے، وہ گٹکا بھی کھا رہا ہے، وہ سگریٹ پی کر آ کر، بلکہ لوگ تو مسئلہ بھی پوچھنے کہ حضرت سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سگریٹ پی کے مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کر نکل رہا ہے مسجد سے باہر، وہی گالم گلوچ شروع ہو گئی، وہی کباہتیں شروع ہو گئی، وہی گندگی شروع ہو گئی، وہی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پہ الگ ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے۔ تو یہ جو آپ کی نماز ہے آپ کو برائی سے نہیں روک رہی، آپ کو گناہ سے نہیں روک رہی، آپ کو نشاور چیزوں کے استعمال سے نہیں روک رہی، آپ کو جھوٹ سے نہیں روک رہی، آپ کو حرام کمانے سے نہیں روک رہی، آپ کی زبان کو بد اخلاقی سے نہیں روک رہی، گالم گلوچ کی زبان پہ۔ اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جب آپ کسی کو نصیحت کریں نماز پڑھ لو، نیک بن جاؤ، داڑھی رکھ لو، فلاں کی طرح، فلاں حاجی کی طرح، وہ اس سے تو بہتر ہے آدمی بے نمازی رہے۔ وہ تو حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، مسجد کا ذمہ دار بھی ہے، مسجد کا صدر بھی ہے، مسجد کو چندہ بھی دیتا ہے، فنڈ بھی دیتا ہے، اور کاروبار میں دیکھو تو سب سے بڑا فراڈیا بھی یہی ہے، لوگوں کے پیسے دبائے ہوئے، لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے۔ لوگوں کو نفرت کس چیز سے ہوئی؟ میرے داڑھی رکھ کر، میرے نماز پڑھ کر جب اس قسم کے میں نے غلط کام کیا، لوگوں کو نفرت کس چیز سے ہوئی؟ میری ذات سے نہیں ہوئی، ان کو نفرت ہوئی اللہ کے دین سے، کیونکہ میں اللہ کا دین کا نمائندہ بن کے ان کے سامنے پیش ہو رہا تھا۔ نماز آپ کو تعلیم دیتی ہے رکنے کی، نماز کوئی ایسے رکاوٹ بن کر نہیں کھڑی ہو جاتی کہ آپ نے نماز پڑھ لی تو اب نماز یہ رکاوٹ بن گئی آپ کی، آپ کو برائی کے قریب نہیں جانے دے گی، آپ کو نشہ نہیں کرنے دے گی، آپ کو گٹکا نہیں کھانے دے گی، آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دے گی، آپ کو گالی نہیں دینے دے گی، آپ کو سگریٹ نہیں پینے دے گی، آپ کو نسوار نہیں کھانے دے گی، آپ کو حرام نہیں کھانے دے گی۔ یہ تنہا ہے، تصد نہیں ہے۔ جتنا نماز کے اندر آپ اخلاص اور خشیت اور اللہ کے ذکر کو سوچ شعور کے ساتھ سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمیدہ، الحمدللہ، جتنے شعور کے ساتھ جب انسان یہ پڑھتا ہے، انسان کے اندر وہ چیز، وہ ضمیر جاگتا ہے، وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے اسے پتہ ہے کہ اللہ اکبر جو یہاں تھا وہ اللہ اکبر وہاں بھی ہے، جو اللہ اکبر میں یہاں کہہ کر نکلا ہوں اللہ اکبر وہاں پر بھی ہے، وہ مجھے وہاں پھر یہ چیز اس کو وہاں برائیوں سے روکنے کے کام آتی ہے۔ تو اپنی نمازوں کو اس قابل بنائیے۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تو نصیحت ان کے لیے جو پڑھ رہے ہیں، جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کا تو حال ہی مت پوچھیے۔ جو پڑھ رہے ہیں، میں بارہا یہ جملہ اپنی گفتگو میں عرض کرتا رہتا ہوں جگہ جگہ کہ آپ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، یہ جو اللہ کے نبی کا خطبہ حاجہ ہے نا، ہم اپنے نفسوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ آپ میں کتنے بھی گناہ گار ہوں، کوشش کیجئے گا کہ کوئی گناہ ایسا مت کیجئے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، میری بد اخلاقی بد کرداری کی وجہ سے دین بدنام ہو، میں دین کی بدنامی کا باعث نہ بنوں، ایسے گناہ نہ کروں، ایسے کام نہ کروں جن میری وجہ سے کوئی دین کے اوپر انگلی اٹھائے۔